السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سعودی عرب آنے کے لیے اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہے، آپ ورک ویزے پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ ویزا کون سا ہے اور یہاں پر آ کے سیٹ ہو کے پھر اس کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا۔ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ نے مس کر دی تو آپ کے لیے انفارمیشن ادھوری رہ جائے گی، پھر آپ اپنا نقصان کر جاؤ گے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو، کومنٹ کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے بات آئی کہ ویزا کون سا لیں۔ آپ ورک ویزا سعودی عرب آنے کے لیے بھئی میں نے کام کرنا چاہتا ہوں پاکستان یا کسی بھی کنٹری میں آپ رہتے ہیں، تو دیکھیں میں جو ویزے پہ آیا تھا میں اسی کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں آیا تھا 3 منتھ کے ویزے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ 3 منتھ کا ویزا میں نے لگوایا تھا عامل انشاءات کا ورک ویزا۔ ایک ہوتا ہے وزٹ ویزا اور ایک ہوتا ہے ورک ویزا۔ جب وہاں پر کم پیسے لگتے، اتنے زیادہ پیسے نہیں لگتے، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی یہاں پر ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرا جو ٹوٹل خرچہ آیا تھا وہ 4,65,000 کے اندر میں سعودی عرب آ گیا تھا 3 منتھ کے ویزے کے، 3 منتھ کا ویزا ورک ویزے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو یہی سجیشن دوں گا، اگر آپ کے پاس پیمنٹ کم ہے تو آپ 3 منتھ کا ویزا لے لیں اور سعودی عرب آ جائیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی کام جانتے ہوں، کیونکہ میں یہاں پر جیسے ہی آیا، آنے کے بعد میں نے کیا کیا، باہر 10-15 دن کام کیا، کام کرنے کے بعد مجھے کمپنی کے اندر کام مل گیا تو میں کمپنی میں اندر چلا گیا، تو کمپنی نقل کفالہ بھی لے لیتی ہے، 6 کمپنیاں ہوتی ہیں، اور اگر نہیں بھی لیتی تو وہیں پر بندہ کام کرتا ہے، 2,500-3,000 سیلری لگ جاتی ہے، تو بندہ پھر 3 منتھ کے بعد دوبارہ اپنا رینیو کروا لیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اس چیز کا 3 منتھ ویزے کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ بڑا ویزا ہوتا ہے جو سال کا لیتے ہیں، وہ آپ سے 7 لاکھ 8 لاکھ روپے لیتے ہیں، یا اس کے 2 سال کا لیتے ہیں، بعضوں کا 6 منتھ کا ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر پیسے کو مینیج کرنا نا، اکٹھا کرنا بہت مشکل بات ہے۔ کیونکہ یہاں پر میں جیسے ہی آیا، آنے کے بعد تو میں نے کام کرنا شروع کر دیا، اللہ کا شکر ہے 3 منتھ کے اندر میں نے 7,500 ریال اکٹھا کر لیا، اور میں نیا بھی کروا سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کروایا۔ کیوں نہیں کروایا؟ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ جس بندے نے مجھے ویزا دیا تھا اس نے بھی اپنے جو رشتہ دار تھے، اس کے بھائی دوست جتنے بھی تھے، ان کو 3 منتھ کا ویزا دیا ہوا تھا۔ اس نے ان کو بولا ہوا تھا کہ کوئی بندہ رینیو نہیں کروائے گا ویزے کو۔ کیوں بھائی؟ یہ ویزا جب ہوتا ہے نا تو یہ ہو جاتا ہے منتہائی، جب ختم ہوتا ہے منتہائی ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، میں بھی منتہی ہوں، ابھی تک میں نے نیا نہیں کروایا، میں صرف پیسہ کما رہا ہوں، صحیح ہے؟ اگر منتہی ہو جاتا ہے، جو ویزا مطلب نہیں بنواتا اس کو منتہی بولتا ہے، نا اس کے اوپر خروج ہوتا ہے نا اس کے اوپر حروف ہوتا ہے۔ اگر کوئی پولیس یا شرطہ آپ کو پکڑتا ہے، لے بھی جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو اگر آپ 3 منتھ کے ویزے کے اوپر آتے ہیں تو لے جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہاں پر جا کے بس میں لگواتا ہے اور 500 ریال کا گرامہ دے کے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ایک چیز بتائی گئی تھی، اگر آپ کو کوئی پکڑتا بھی ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ ہم نے پیسے کفیل کو دیے ہوتے، کفیل کا مسسہ ریڈ ہے، تو اس کے بعد جیسے مسسہ ٹھیک ہوگا تو وہ تجدید کر دے گا، پیسے ہم نے دیے ہوئے، تو وہ اس وجہ سے ہمیں چھوڑ دیتے تھے اور 500 ریال کا گرامہ تھا۔ اور جب بھی ہم اقامہ بنوائیں گے، اقامہ بنوانے کے بعد ہمیں 500 ریال کا گرامہ پڑے گا، تو سال کے بعد بنوائیں، 2 سال کے بعد بنوائیں، 3 سال کے بعد بنوائیں۔ تو میری سجیشن یہ ہے، جن کے پاس پیسے کم ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ پیسے ادھار نہ اٹھاؤ، اچھا ویزا بڑے مہینے میں ہو، 3 منتھ کا ویزا لو، 3 منتھ کا ویزا لے کے آ جاؤ، اور یہاں پہ دیکھو کام کو سمجھو۔ اگر اللہ کرے گا آپ کا لک اچھا چل جاتا ہے، بعض اوقات کام شروع بھی ہو جاتا ہے۔ اگر لک اچھا نہیں بھی چلتا تو 8-10 لاکھ روپے تو باقی تو اوپر والے بچ ہی جائیں گے نا، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ نہ سمجھے گا وزٹ ویزے پہ کبھی بھی مت آنا، وزٹ ویزے پہ آنا تو پھر واپس جانا ہے، پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا یہاں پہ کام کرنے کے لیے، کیونکہ میرا بڑا مہینہ تھا، عامل انشاءات، عامل عادی، عامل بننا، یہ بڑے مہینے ہیں۔ کیونکہ 3 منتھ کا جو میں تھا، میں پریکٹیکل کام جانتا تھا، AC ٹیکنیشین تھا، الیکٹریشین تھا، تو کمپنی نے مجھے الیکٹریشین بیس کے اوپر اٹھا لیا، تو اچھی خاصی سیلری بھی لگ گئی، اور اس وجہ سے مجھے ٹینشن بھی نہیں ہو رہی، رعایت سب کچھ کمپنی دے رہی ہے، سارا کچھ۔ کیونکہ وہ بندے ان کے لیے مشکل ہوتی ہے جو بندے ایک تو چھوٹے مہینے پہ آتے ہیں اور باہر زیادہ تر ساکِ خاص عامل منزلی کے اوپر آتے ہیں۔ ساکِ خاص عامل منزلی سب سے بڑی مصیبت ہے، جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جن کے ختم ایکسپائر ہو گئے نا، جو بڑے مہینے، ان کو ٹینشن نہیں ہوتی جتنا ان ساکِ خاص عامل منزلی والوں کو ٹینشن ہوتی ہے، صحیح ہے؟ میری یہی سجیشن ہے، باقی ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، پیسہ ہے تو پھر سال والا بڑے مہینے میں لے کے آ جاؤ سعودی عرب، دیکھو سمجھو، اگر اچھا لگے تو بالکل کام کرو یہاں پر، ٹھیک ہے؟ میری تو یہی سجیشن ہے، ہر بندے کی اپنی کیٹیگری، میں نے اپنی آپ کو بین بجا کے سنا دی ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو پھر مجھے بتا دیں کہ کومنٹ کے اندر کہ بھائی آپ کی تھوڑی بہت انفارمیشن بھی سمجھ آئی ہے، کیونکہ شکل میں اس لیے ابھی نہیں دکھا سکتا کیونکہ کام کرتے سارا دن تھکے ہوتے ہیں، ٹائم ملتا نہیں کہ بندہ اپنا فیس بھی لے کے آئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر اپنے فیس بھی لے کے آئیں گے، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھائیں گے، جیسے جیسے ہمیں تجربہ ایکسپیرینس آتا رہے گا تو ہم انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اگر کوئی کمپنی کے اندر جگہ بنتی ہے، پاکستان ویزے گئے ہوئے ہیں یا ادھر ہیں، تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ انفارمیشن ملے گی۔ تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔